بسم الله الرحمن الرحيم. آغا صاحب کی سید و سلامتی کے لیے بلند سلامات. صلی علی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وسولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية وغيرة العباسية وعبادة السجادية والمعاصر باقرية والآثار جعفرية وعلوم قاسمية وحجج الرزوية وجود التقوية والنقاوة النقوية وهيبة العسكرية وغيبة الإلهية أبي القاسم محمد. اللهم صل على بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم صل على محمد. سب سے پہلے افراد رکن میری طرف سے السلام علیکم. میں نے آپ برادران کی خدمت میں ایک مشہور آیت مجید پڑھنے کا شرف حاصل کیا. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرا رسول پہنچا اس بات کو جو تیرے رب کی طرف سے نازل کی جائے. بچے بیٹھے ہیں, میں مثال دیتا چلوں. ابھی بھائی رضی نے ممبر پر آنے سے پہلے مجھے کہا کہ آپ میری طرف سے ایک پیغام ہے یہ پہنچانا ہے. میں نے کہا پہنچا دینا, میں پہنچا دوں گا پیغام. میں ممبر پر آ گیا, مجلس پڑھنا شروع کر دی. بھائی رضی نے کہا وہ پیغام پہنچا دو جو میں نے آپ کو کہا تھا. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وہ پیغام پہنچا جو تیری طرف نازل کیا جا چکا ہے. اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ پیغام کیا ہے, کس جگہ پر بتایا تھا. اب آپ کو کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ بات بھائی رضی نے مجھے کب کہی, کہاں کہی. آپ کو کسی کو نہیں پتا, وہ بات صرف مجھے اور رضی بھائی کو پتا ہے. جہاں وہ بات اللہ کو پتا ہے یا اللہ کے رسول کو پتا تھی. جہاں وہ بات اللہ کو پتا تھی یا اللہ کے رسول کو پتا تھی. اب ہمیں کوئی جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں پر وہ بات اللہ نے کہی تھی. کیونکہ زمین پر جو اگر یہ بات پہلے کسی کو بتائی ہوتی تو پھر سب کو پتا ہوتی, معلوم ہوتا. اگر آپ کے سامنے میں مجھے بات بتاتی تو آپ کو بھی علم ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. وہ بات کہتے ہیں علماء راوی کہ وہ بات معراج پر ہے.
آج بھی ایک دفعہ نہیں، سنیوں کے نزدیک 1 مرتبہ، شیعوں کے نزدیک 120 مرتبہ. بسم اللہ. سنیوں کے نزدیک 1 دفعہ، شیعوں کے نزدیک 120 مرتبہ. لیکن ہر دفعہ تو بنائے تھے علی کی ریپیٹنگ ہوتی رہی. اب آگے اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اگر یہ بات تم نے نہ پہنچائی، جیسے یہ بھائی رضی مجھے بتائیں کہ کہیں گے اگر یہ وہ بات جو میں نے آپ کو کہی وہ نہ بتائی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، میں آپ کو کمرے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، ناراض ہو جائیں گے، ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے. وہ بات آپ پہنچانی لازمی ہے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرا حبیب پہ یہ پیغام اگر نہ پہنچایا تو تم نے رسالت کا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا. سب کچھ میں سب کچھ ہے، نماز روزہ حج حتیٰ کہ ہجرت بھی ہے. اور آگے اللہ فرما رہا ہے تمہیں ان لوگوں سے میں بچاؤں گا. میں کہتا ہوں یا اللہ جب تم نے اپنی توحید کا اعلان کیا تو نے اپنے حبیب کو یہ نہیں کہا تھا اے میرا حبیب یہ پیغام پہنچا دے تمہیں لوگوں سے میں بچاؤں گا. جب تم نے اپنے حبیب کا رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے کہا اللہ نے یہ نہیں کہا تھا اے میرا حبیب تو گمراہ نہیں اپنی رسالت کا اعلان کر تمہیں لوگوں سے میں بچاؤں گا. پتہ اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ نبی کو مشکلیں دینا، کوئی نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتا رہا، کوئی نبی پر پتھروں کی برسات کرتا رہا، نبی پھر بھی جب پیغام پہنچاتے رہے. جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا اللہ نے کہا میرا حبیب جب پیغام پہنچا، اگر نہ پہنچایا تو کوئی رسالت کا کام بھی انجام نہیں دیا. تم لوگوں سے نہ ڈرنا، لوگوں سے تمہیں میں بچاؤں گا. پتہ چل گا توحید کا منکر بھی خطرناک نہیں ہوتا، رسالت کا منکر بھی خطرناک نہیں ہوتا. ان کا خطرناک ہوتا ہے علی سب سے علی ولی اللہ جسے اللہ بھی بچاتا ہے. بھائی ایک تب کیسے یہ خطرناک ہے علی کے ہمارا یہ ایک پہلے سنن کا چاہنے والا اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا یہ ملت ٹور کی گلیوں میں پھرتا رہا، پھر ملت چوک سے اللہ اللہ کرتا ہوا تو پورے فیصلہ آباد میں اللہ اللہ کرتا ہوا پھرتا رہا، پورے فیصلہ آباد کے ساتھ بازاروں میں اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہا. کسی نے اس پر فتویٰ نہیں لگایا، کسی پر اس میں کفر کے فتوے نہیں لگائے، کسی نے یہ نہیں کہا تو اللہ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، کسی نے اس پر فتوے نہیں لگائے. وہ بندہ فیصلہ آباد سے لاہور تک اللہ اللہ کرتا چلا گیا، کسی نے اس پر فتویٰ نہیں لگایا، کسی نے اس پر FIR نہیں کاٹی، کسی نے اس پر یہ نہیں کہا تو اللہ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، کسی نے اسے یہ نہیں کہا تو بدعتی ہو گیا، کسی نے اسے یہ نہیں کہا تو کافر ہو گیا. بلکہ وہ بندہ فیصلہ آباد سے لاہور، لاہور سے کراچی، کراچی سے پورے پاکستان میں وہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہا. کسی نے اس پر فتوے نہیں لگائے، کسی نے اس پر FIR نہیں کاٹی، کسی نے اس کو جیل میں نہیں بھیجا. جب اللہ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے بھائی وہ پوچھے کہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے بھائی اللہ کا ذکر اللہ تو اللہ کا ذکر ہے پھر کیا کرتا رہے. پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے تو اللہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون اجازت دے رہا ہے، پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو کس کا ذکر ہوگا؟ اب وہ بندہ کسی اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کسی کے نسب کا پتہ نہیں چلتا، کسی کا شجرے کا بھی پتہ نہیں چلتا. اب وہ بندہ نبی کی رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرتا ہوا فیصلہ آباد سے ملت چوک سے لے کر پورے فیصلہ آباد میں اللہ اللہ کرتا یا رسول اللہ کرتا رہا. کسی نے اس پر FIR نہیں کاٹی، کسی نے اس پر فتوے نہیں لگائے، کسی نے اوپر یہ نہیں کہا تو بدعتی ہو گیا، کسی نے یہ نہیں کہا تو کافر ہو گیا. بھائی ذکر تو نبی کا ہے، ذکر تو نبی کا ہے، کیسے FIR کرنے، کیسے اس کو بدعتی اور کافر کے. وہ بندہ فیصلہ آباد سے لاہور کے شہروں میں یا رسول اللہ کرتا رہا. کسی نے اس پر FIR نہیں کاٹی، کسی نے اوپر فتوے نہیں لگائے، کسی نے یہ نہیں کہا تو بدعتی ہو گیا تو کافر ہو گیا. وہ بندہ کراچی میں اللہ اللہ یا رسول اللہ کا ذکر کرتا رہا، کسی نے اس پر فتوے نہیں لگائے، کسی نے اوپر FIR نہیں کاٹی، کسی نے یہ نہیں کہا تو اللہ یا رسول اللہ کا ذکر کیوں کر رہا ہے. بھائی ذکر تو رسول اللہ ہے، پاکستان کا قانون اجازت دے رہا ہے تو یا رسول اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، تو نبی کا ذکر کر سکتا ہے. شان رسالت پڑھنے والے آپ میں بتا رہا ہوں جب شان رسالت بیان کرنے پر فتوے نہیں لگائے جاتے
گے تو علی کا ذکر کرتے ہوئے فتوے کیوں لگتے ہیں؟ علی کا ذکر کرتے ہوئے کسی نے اوپر FIR نہیں کاٹی، کسی نے اوپر کے فتوے نہیں لگائے. اب بندہ جب ادھر سے ادھر جامعہ نور اسلامی سے علی کا چاہنے والا اٹھا، وہ بھی ملت چوک سے علی کرتا کے چلا گیا، علی کرتا چلا گیا، فوراً فتوے بھی آنا شروع ہو گئے، FIR بھی کٹنا شروع ہو گئی. یہ کہتے لوگ کہتے ہوئے کہ پیچھے پیچھے یہ کافر ہو گیا، تو علی کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ پتہ وہ چلا گیا لوگ فیصلہ آباد کے بازاروں میں یا علی کی صدا کرتا گیا. پتہ یہ کہ پوچھتے گئے تو علی کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ اس پر FIR بھی کاٹو. یہ علی کا ذکر کر رہا ہے، علی کا ذکر کر رہا ہے، بولو یا علی کا ذکر کر رہا ہے، اس پر FIR بھی کاٹو. تو بندہ لاہور چلا گیا، لاہور میں جا کر علی کرتا رہا، فوراً پر فتوے بھی لگتے. یہ بدعتی ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا، اس پر فتوے لگا، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ شیعہ ہو گیا ہے، یہ علی کر رہا ہے. تمہیں اللہ کا ذکر نہیں آتا، تمہیں نبی کا ذکر نہیں آتا، تمہیں اللہ کا ذکر نہیں آتا، تمہیں سوائے علی کا ذکر اور کوئی ذکر نہیں آتا. وہ اس پر فتوے بھی کٹ گئے. اب وہ چلا گیا کراچی میں جا علی کے کرتا رہا، وہاں پہ فتوے لگنا شروع ہو گئے، وہاں پر بھی فتوے لگے، FIR کٹی گئی. تو علی کا ذکر کیوں کر رہا؟ بھائی میں تمہیں بتا دوں، اللہ کہنے سے نظم و شجرے کا پتہ نہیں چلتا، یا رسول اللہ کہنے سے نظم و شجرے کا پتہ نہیں چلتا. نظم و شجرے کا پتہ چلتا ہے جب یا علی کی صدا گونجی، جب یا علی کی صدا گونجی. اب جتنے بھی لاہور میں، فیصل آباد میں، پورے ملک میں جنہوں نے علی کا مقابلے میں اس پر فتوے لگائے، جنہوں نے علی کے مقابلے میں اس پر فتوے لگائے، جنہوں نے یہ کہا یہ بدعتی ہے، یہ رافضی ہے، یہ کافر ہے، بھائی وہی تو حرام زادے ہیں. علی حق نعرہ ہے، علی کرنے سے علی کا پتہ چلتا ہے. علی سے پتہ چلتا ہے کون ہے لالی، کون ہے نامی. علی کا ذکر ہی سے پتہ چلتا ہے کون ہے لالی، کون ہے نامی. اللہ کرتا رہے نہیں پتہ چلے گا. شان رسالت یا رسول اللہ کہتا رہے نہیں پتہ چلے گا. ایک صلوات پڑھا اللہم صلی علی محمد یہ ہے اتنا خطرناک علی کا دشمن. ٹھیک ہے نا؟ اب انہوں نے بہت ہی کوشش کی کہ کسی طرح علی کا ذکر بٹا لیں. کسی کو حکومت ملی وہ بھی علی کے خلاف، حکومت ملی وہ بھی علی کے خلاف، کسی کو قلم ملی وہ بھی علی کے خلاف، کسی کو پیسے ملے وہ بھی علی کے خلاف، کسی کو پیسے ملے وہ بھی علی کے خلاف. ساری دنیا کے علی کے خلاف اٹھتے گئے. جس کو حکومت بھی ملی وہ علی کے خلاف، جس کو دولت ملی وہ علی کے خلاف، جس کو قلم ملی وہ علی کے خلاف. لیکن آپ مجھے دنیا کے بتائیں 1400 سال ہو گئے ہیں جو علی کو مٹانا چاہ رہے تھے، علی کو مٹانے والے مٹ گئے، مٹانے والے مٹ گئے. لیکن علی کرنے والے آج بھی دنیا میں باقی ہیں جو 1400 سال بعد جامعہ نور اسلامی پر بیٹھ کر آج بھی علی کر رہے ہیں. جو 14 سال بعد بھی جامعہ نور اسلامی میں بیٹھ کر علی کر رہے ہیں. علی کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن علی نہ مٹ سکا. علی کو مٹانے والے کل بھی مردہ باد تھے، آج بھی مردہ باد ہے. علی کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد. ٹائم بھی دیکھنا بہت کم ہے. میں نے تو پہلے ہی انہیں بتایا تھا کہ بھائی صاحب میرا اتنا ٹائم ہے. میں نے جس دن مجلس شروع کی تھی نا اسی دن ان کو بتا دینا بھائی میرا اتنا ٹائم ہے. اگر پڑھا سکتے تو مجھے پڑھانا. میں نے بتایا نا بات پڑھوانے اب یہ جو کہتے تھے نا کہ آپ علی باہر کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کریں، اپنے امام بارگاہوں میں بیٹھ کر کریں، اس باہر کیوں نہیں کریں؟ ہم نے ان کی بات مان لی، چلو ہم اپنے گھروں میں کر کے دیکھ لیتے ہیں، اپنے امام بارگاہ میں کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر پتہ چل جاتا ہے. اب پھر پتہ چل جاتا ہے.
اب ہم نے جامعہ نور اسلامی پر بیٹھ کر علی کا ذکر کیا بات؟ ایک مؤذن اٹھا، اس نے صبح کی اذان دی، اذان میں کہا اللہ اکبر، کسی نے اس پر یہ نہیں کہا یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے یہ دہشت گردی ہے، کسی نے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹی، کسی میں یہ مجرم گروہ میں دہشت گردی نہیں نشائی، اب بندے اب مؤذن نے دوسرا جملہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کسی نے اوپر یہ ایپ فتوے نہیں لگا دیا کہ یہ دہشت گردی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کسی نے یہ نہیں کہا یہ دہشت گردی ہے، جیسے ہی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل کی صدا میں اذان میں گونجی گئی۔ کراچی میں بیٹھے ہوئے چند ملا یہ کہنے کراچی میں بیٹھے ہوئے چند ملا یہ ایک ہوٹل میں بیٹھ کر میٹنگ کرنے پر مجبور ہو گئے، میٹنگ کرنے پر مجبور ہو گئے، اپنی ماں کا کردار بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر اذان میں مت کیا کرو یہ دہشت گردی ہے۔ یہ علی کا ذکر کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، کیا بات ہے اور سے پریشر بھی کیا ہے تو میں مختصر کرتا ہوں۔ نبی نے اعلان کیا اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے اپنے بھائی علی کو ممبر پر بلایا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا من کن تو مولا او فعال علی مولا۔ جیسے ہی یہ نبی نے اعلان کیا ایک شخص ہوگا حارث نامی وہ آ کر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، علی کے بغض میں جل رہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، یا رسول اللہ یہ اگر حکم تیری طرف سے ہے تو میں اسے نہیں مانتا، اگر یہ اس اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب آ جائے۔ یہ نبی کے پاس کھڑا ہوا تھا حارث نامی، یہ جانتا تھا کہ نبی کے پاس کھڑے سے ساتھ رہنے سے عذاب نہیں آئے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات وہ اس نے جب اس کا جملہ ختم ہوا تو فوراً اس پر عذاب ہو گیا، وہ باس نے جہنم ہو گیا۔ پتہ چل گیا جو نبی علی کا دشمن ہو وہ نبی کے پاس ہی کھڑا ہو باس نے جہنم وہ بھی واہ واہ کیا بات باس نے جہنم ضرور ہوتا ہے، اس پر عذاب ضرور آتا ہے، اس پر عذاب ضرور آتا ہے، وہ نبی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو اس پر عذاب ضرور آتا ہے۔ کیا کیا ماشاءاللہ اس پر عذاب ضرور آتا ہے۔ جیو جیو علی کا ذکر کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری نے یہ اعلان کروایا کہ میرے بعد میرا وصی علی ہے، میرا خلیفہ علی ہے۔ نبی کا یہ اعلان کروانا، امت کو تک یہ پیغام پہنچانا، بس عزادارو ابھی نبی اس دنیا سے گئے ہی تھے، لوگ زہرا کے دروازے پر آ گئے، بی بی کو تماچے مارے۔ عزادارو صرف مدینہ میں ہی نہیں فاطمہ کو تماچے مارے گئے، بلکہ کربلا میں بھی حسین کی چھوٹی فاطمہ کو تماچے مارے گئے۔ کربلا میں بی بی فاطمہ کا گھر جلایا گیا، مدینہ کربلا میں چھوٹی فاطمہ کا گھر جلایا گیا، مدینہ میں بی بی زہرا کا گھر جلایا گیا، مدینہ میں بھی بی بی کو تماچے مارے گئے، کربلا کی بی بی کو بھی تماچے مارے گئے۔ بس عزادارو جب کربلا میں چھوٹی سکینہ کو تماچے مارے، لوگ اندر داخل ہو گئے، خیموں کو جلایا، لوگ اندر داخل ہو گئے، بیویوں کو قید کر کے شام کوفہ سے شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ عزادارو بڑا فارق ہے، جب بی بی زہرا کے گھر کو آگ لگائی تو علی کو قیدی بنا کر لے گئے، تو بی بی جب بی بی کو ہوش آیا تو بی بی نے اپنے بابے کا نامہ پہنا، باب پہنی، اپنے بابے کے روزے کی طرف گئی، باپ دعا کرنا شروع کی۔ علی نے پیغام بھیجا سلمان فارسی جا، بی بی کو کہیے کہ تم نے بدعا نہیں کرنی۔ بس عزادارو بی بی کا پہلو پہ ہاتھ، کمر جھکی ہوئی، بال سفید، عزادارو پوچھو گے نہیں بی بی کا پہلو پر ہاتھ کیسے آیا۔ عزادارو جب لوگوں نے بی بی کے دروازے کو آگ لگائی تھی، آگ لگنا تھا کہ بی بی دروازے کے نیچے تھی، اوپر سے مسلمان گزر گئے، بی بی کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی تھے۔ بعض عزاداروں میں نے ایک ذاکر مولوی سے سنا ہے کہ جب ایک خطیب نے یہ مسائل میں یہ روایت پڑھی تھی کہ بی بی کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی تھے۔ عزاداروں وہ ایک شخص نوجوان بیٹھا، کافی دیر تک مسائل میں روتا رہا، مجلس ختم ہو گئی، وہ نوجوان بیٹھا روتا رہا۔ قبلہ صاحب نے آ کر اس نوجوان سے پوچھا بیٹا تو نے کیا یہ پہلی مرتبہ مسائل سنے ہیں؟ کہتا ہے قبلہ میں پہلے بھی مسائل سنتا تھا، آج جو آپ نے روایت پڑھی ہے کہ بی بی کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی،
قبلہ جن لوگوں نے یہ روایت سنی تھی ان کو یہ پتہ نہیں تھا قبلہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں جس مریض کی ایک پسلی ٹوٹ جائے وہ سانس بڑی مشکل سے لیتا ہے، اور بی بی کی 2-3 پسلیاں ٹوٹ چکے تھے، اور قبلہ اللہ جانے اور حسنین کی اماں اور 95 دن تک زندہ کیسے رہی، اور جس کا پہلو بے ہاتھ تھا اور جس کی کمر جھک گئی تھی اور جس کے بال سفید ہو چکے تھے، اِنَّا لِلَّهِ